اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، صاف ستھری عورتیں صاف ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور صاف ستھرے مرد صاف ستھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ پیچھے سے تفسیر چلتی ہے، آپ سب جانتے ہو کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کی بیوی عائشہ چونکہ میرے نبی پاک دامن ہے، اس لیے اس کی بیوی گندی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آگے الفاظ اللہ نے بیان کیا، اولئک مبرؤون مما یقولون، جو یہ کہتے ہیں اس سے یہ عورتیں یہ مرد بری ہے، پاک ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اس کے لیے تو عمدہ رزق اور مغفرت اور عمدہ رزق ہے۔ کسی بھی نبی کی کوئی بیوی نے آج تک تاریخ میں یا قرآن میں یا حدیث میں یہ بات ملتی نہیں ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے غلط کام کیا ہو، نہیں ملتا۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یہ کافرہ تھی، مسلمان نہیں بنی تھی، کافرہ تھی، کفر تو کیا تھا لیکن یہ گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس گناہ سے، زنا والے گناہ سے شوہر کو نفرت ہو جاتی ہے، لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے۔ ایسا گناہ کسی نبی کی بیوی نے نہیں کیا۔ جب کسی نبی کی بیوی نے نہیں کیا تو ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور آپ تو سب سے زیادہ پاک ہے، تو آپ کی بیوی بھی پاک دامن ہی ہوگی۔ اسی لیے ہم جب کب بولتے ہیں ہمارے ماؤں کا نام تو کہتے ہیں ازواج مطہرات۔ ازواج یہ زوجن کا بہووچن ہے اور زوج کے معنی ہوتا ہے، زوجہ کے معنی بیوی، ازواج یعنی بیویاں، مطہرات یعنی بہت زیادہ پاک دامن والی بیویاں، اس لیے ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا نام کہتے ہیں امہات المؤمنین، نبی کی بیویوں کو، مسلمانوں کی مائیں، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ آخری آیت تھی جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات میں نازل ہوئی۔ قریباً 11 نمبر کی آیت سے یہ بارات کا واقعہ شروع ہوا تھا، یہ 26ویں نمبر کی آیت ہے۔ کل 16 آیتیں ایسی گزری جس میں اماں عائشہ کی بارات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا گیا ہے۔ آگے آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی کے گھروں میں داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ تو اس میں نہ جاؤ یہاں تک کہ اجازت لے لو اور گھر والوں کو سلام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو، تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھو، اس صورت کا ایک نیا حکم اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ میں اس کا تفسیر کرنے سے پہلے بتا دوں، آج کے سبق میں جو آیت بیان کی جائے گی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے جس بات پر عمل کرنا چھوڑا گیا، یعنی مسلمانوں نے سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑا وہ ان آیتوں پر عمل کرنا چھوڑا ہے۔ کیا ہے اس میں حکم؟ کسی کے گھر جانے سے پہلے، گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینا۔ دیکھو اس آیت میں اللہ نے کہا، اے ایمان والو، جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ اپنے گھر کے علاوہ تو تم اجازت لے لو اور گھر والوں کو سلام کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو بھی تم ان گھروں میں نہ جاؤ یہاں تک کہ اجازت دی جاوے۔ یہ دوسرا حکم۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا،
اور اگر کسی گھر والے کی طرف سے تمہیں یہ کہا گیا کہ واپس چلے جاؤ تو فرجعوا، تو واپس چلے جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک صاف رکھنے والا ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ دیکھو گھر کل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھر تو ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کمرہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس آدمی کا کمرہ ہے، اس کو پتہ ہی ہے کہ اس کمرے میں اس کے علاوہ دوسرا کوئی رہتا نہیں ہے، وہ اکیلا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو باہر اس کی کیواڑ بند کر کے جاتا ہے، آتا ہے تو خود کھولتا ہے، کوئی نہیں رہتا۔ تو ایسے گھروں میں جانے سے پہلے اجازت لینے کو اللہ نے نہیں کہا، کیونکہ پتہ ہے کہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ ہاں البتہ مستحب یہ ہے کہ ایسے گھروں میں جاؤ تو بھی سلام کر لیا کرو، بھلے اپنا گھر ہو، سلام سے اللہ کی نیک مخلوق جو وہاں پر ہوتی ہے وہ آپ کو جواب دیتی ہے۔ دوسرا وہ گھر ہوتا ہے جس میں میں بھی رہتا ہوں، میری والدہ بھی رہتی ہے، میری بیوی بھی رہتی ہے، میری بہن بھی رہتی ہے، یہ گھر، ان گھروں میں جانے سے پہلے اجازت لینا یہ واجب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی کے چچا اور عبداللہ اس کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا وہ علم دیا تھا کہ جہاں ایسی آیت ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمیں مطلب جاننا پڑتا ہے تو وہاں پر عبداللہ کا قول دیکھنا پڑتا ہے کہ عبداللہ نے کیا کہا ہے۔ کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کم عمر، چھوٹی عمر والے تھے، لیکن بہت اللہ تعالیٰ نے ہوشیاری اور ذہن دیا تھا، اور کتاب کا علم خصوصاً قرآن کا بہت زیادہ علم اس کے پاس تھا۔ ان کی ذہانت کے بڑے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ عجیب یاد آتا ہے، انشاءاللہ جب کبھی فرصت ملی تو بتاؤں گا، آج کا سبق تھوڑا تفصیلی ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کی یہ ایک مزاج بن گیا تھا کہ اگر کوئی اجازت لینے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے تو عبداللہ کہتے تھے کہ یار یہ تو قرآن کی آیت کا انکار کرنے جیسا ہو گیا، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا تھا۔ تو دوسرا گھر وہ ہے جس میں بھی رہتا ہوں، میری بیوی بھی رہتی ہے، میرے ماں باپ بھی رہتے ہیں، میری بہنیں بھی رہتی ہیں۔ ایسے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا یہ واجب ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے کر رہا ہوں۔ تیسرا وہ گھر ہوتا ہے جس میں پکا معلوم نہ ہو کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہے، کوئی ہوگا نہیں ہوگا، لیکن گھر دوسرے کا ہے، تو بھی ایسے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، بھلے کوئی نہ ہو تو بھی، کیونکہ وہ گھر دوسرے کا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسی کوئی چیز رکھی ہو جو ہم کو بتانا نہ چاہتا ہو، اس لیے اجازت کے بغیر چلے جائیں گے تو مسلمان بھائی کو تکلیف ہو جائے گی، اور مسلمان کو ایذا پہنچانا، تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ یاد رکھے، ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ تھوڑا سوچ لے، اگر ہم اپنے گھر کا ایٹھواڑا، بچا ہوا کھانا کسی گھر کے ڈیلے کے پاس یا کسی راستے کے اوپر ڈال رہے ہیں اور جانور اس کو کھاتے نہیں ہیں، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، نکلنے والے جتنے مسلمان ان سب کو تکلیف ہوگی، تو یہ تکلیف دینا حرام ہے۔ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ لوگ راستے میں صرف پتھر ڈالنے کو، کھڈا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بم بنانے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ بم بھی تو مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ نکلنے والا گاڑی آہستہ چلائے۔ کیوں؟ میرے 2 بچے میرے گھر میں رہتے ہیں، کہیں وہ گاڑی میں نہ آ جائیں۔ ارے میرے بھائی، تیرے 2 بچوں کی تو حفاظت نہیں کر سکتا، تیرے 2 بچوں کے خاطر لاکھوں مسلمانوں کو تو تکلیف دے رہا ہے بم بنا کر کے۔ کوئی بیمار نکلے گا، کسی کے پیٹ میں درد ہوگا، کسی کو کیا ہوگا، ان کو بھی اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ سیریس ہوگا، کوئی ایمبولینس جائے گی، اس کو بھی اس پر سے گزرنا پڑے گا، اور سب کو پیٹ میں ایک عجیب طرح کا سے ان کو ایک دھکا لگتا ہے۔
سب کو تکلیف، یہ صرف آپ کے دو بچوں کی وجہ سے ہوگا، یہ مسلمان کی اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ہمارے گھر کی گٹر کی نالی کا پانی راستوں پر نکل رہا ہے، ہمارا ٹانکا بھر جاتا ہے تو اس کا پانی کا ڈنڈولا راستے پر پڑتا ہے، ہمارا گھر کی چھت کا ڈنڈولا راستے پر پڑتا ہے، اور لوگ بارش کی سیزن میں نکل رہے ہیں، کوئی نمازی نکلے گا وہ ڈنڈولا نیچے پڑتا ہے، نیچے سے چھینٹے اڑتے ہیں، یہ سب حرام ہے، بڑا گناہ ہے، یہ معمولی نہیں، ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو تیسرا یہ حکم دیا گیا کہ دوسرے کا گھر ہے تو پتہ نہیں اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے تو بھی اجازت لے لو، کیونکہ اجازت کے بغیر جاؤ گے تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اور چوتھا وہ گھر ہوتا ہے جس کو عام لوگوں کے لیے کھلا رکھا جاتا ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسے ہیں، بس اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ہوائی اڈہ ہے، یہ سب مسافر خانے ہیں، ایسی جگہ کہ جہاں ہر کوئی آتا جاتا رہتا ہے، تو وہاں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 4 حکم یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں تفسیر کرتا ہوں کہ بھائی اجازت لینے کی کیا کیا حکمتیں ہیں، اللہ نے اجازت لینے کا کیوں کہا۔ تو مفتی شفیع صاحب نے کچھ عجیب حکمتیں یہاں پر بیان کی ہے۔ پہلا یہ بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھر تمہارے لیے سکون کی چیز بنائی ہے۔ اب آدمی اپنے گھر میں سکون کے ساتھ رہتا ہے، سکون کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کو گرمی لگتی ہے تو بنیان اتار کر کے، گنجی اتار کر کے پنکھے کے نیچے آرام کر رہا ہو سکتا ہے ان کو سکون لگتا ہو تو وہ گھر کے اندر کوئی اس طریقے سے بیٹھا ہو جو دوسرے کو اچھا نہ لگے، بے ادبی ہو سکتی ہو، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، تو گھر سکون کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر جائیں گے تو سامنے والے کا سکون برباد ہو جائے گا۔ دوسری حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے، کسی شخص کے پاس ملاقات کے لیے اس کے پاس جاؤ اور اجازت لے کر کے جاؤ تو سامنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ اجازت لے کے آیا ہے۔ اب یہ بندہ سامنے جانے والا کچھ بھی پوچھے گا تو وہ گھر والا اچھا جواب دے گا، بھائی ایک اچھے انداز میں گھر میں آیا ہے، اور دوسرا اس کے بدلے میں جیسے ہی موقع ملا کہ گھس گیا بغیر کوئی اجازت کے تو سامنے والا غصے ہو جاتا ہے، یہ جو کام سے گیا وہ بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو دوسری مصلحت تو اس حکم پر یہ ہے۔ تیسری مصلحت یہ ہے کہ بے حیائی اور ناجائز باتیں اس سے رک جاتی ہے اجازت لینے سے۔ ہم کسی کے گھر میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے سامنے والے کے گھر میں کوئی عورت ہو، عورت نے اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہو نہ ڈالا ہو، ہمیں کیا معلوم۔ اور اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بیان کی ہے، تہمت کی سزائیں بیان کی ہے، پاک دامنی کی ایک اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو پاک دامن رہنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جانا ہو تو بھی اجازت لے لو۔ ارے اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گھر میں جاؤ تو بھی اجازت لے لو، وہ میں آگے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کیوں اجازت لینے کی اپنے گھر میں۔ چوتھی مصلحت یہ بیان کی گئی، کوئی آدمی بعض اوقات اپنے گھر میں کوئی تنہائی میں ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کو وہ کام لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے کہ میرا یہ کام کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے تو کیا کر رہا ہے پتہ چل جائے گا، اس سے دشمنیاں ہوں گی، اس سے سامنے والے کا دل دکھے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت کے بغیر نہ جاؤ۔ اب مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عائشہ کے پاس آنے والی عورتیں بیان کرتی ہے کہ اماں عائشہ کے پاس بھی ہم جاتی تھی تو اجازت لیتی تھی۔ اس لیے یہاں پر صرف مردوں سے نہیں کہا جاتا ہے بلکہ عورتوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب تم بھی کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لو پھر جاؤ۔ دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں گے تو محرم اور غیر محرم دونوں طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جب بھی اپنے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جایا کرو۔ اس صحابی نے کہا یا نبی اللہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اکیلا رہتا ہوں گھر میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی اجازت لے کے جا۔ تو اس نے پھر سے کہا یا نبی اللہ میری والدہ کے ساتھ 24 گھنٹے میں رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تو بھی اجازت لے کر جا۔
تو اس صحابی نے تیسری مرتبہ کہا یا نبی اللہ میں اپنی امی کی 24 گھنٹے خدمت بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگی ہونے کی حالت میں دیکھ؟ ہو سکتا ہے تم گھر میں نہ ہو اور اپنی ماں اپنے کام سے، آپ کی والدہ اپنے کام سے سطر کھولے ہوئے کچھ کام کر رہی ہو اور آپ اجازت کے بغیر اندر چلے جائیں گے تو آپ کی نظر کہاں پڑے گی؟ اس لیے اپنی ماں ہے تو بھی اجازت لے کر کے جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ عادت تھی کہ میں تو بیوی ہوں، بیوی کے ساتھ رہتی، پھر بھی اجازت کو مستحب قرار دیا، واجب نہیں مستحب قرار دیا۔ کیوں؟ سنت قرار دیا۔ یہ کیوں؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ جب کبھی گھر میں آتے تھے تو آنے سے پہلے کھنکھار دیتے تھے، جیسے اس طریقے سے کوئی کھنکھار دینا یا کھانسی کھا لینا یا پیر کے چپل گھسیٹ دینا، ایسا کچھ کام کر لیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جاوے کہ عبداللہ آ گئے ہیں، تاکہ ہم وہ سیدھی ہو جاوے اور اس حالت میں آ جاوے جس حالت میں عبداللہ ہمیں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی حالت ہوگی جس میں میرے شوہر کو اچھا نہ لگے، اس حالت میں آ جاوے تو ان کو دکھ ہوگا، اس لیے پہلے وہ کچھ اشارے کر دیتا تھا۔ یہ تو بیوی ہو تو بھی گھر میں جانے کا یہ طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے۔ ارے اللہ کے نبی کی تو یہ عادت تھی۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں اور اتنے بجے گھر آ جاؤں گا۔ پہلے زمانے میں موبائل وغیرہ تھے نہیں، تو دور سفر میں گئے ہو تو ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا کہ کب آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی لشکر لے کر کے، قافلہ لے کر کے آتے تھے، تو مدینہ آنے کے بعد شہر کے کنارے پر، جیسے ہمارے یہاں بائی پاس ہوتا ہے، ایسے کنارے پر قافلے کا پڑاؤ ڈال دیتے تھے اور آدھا دن، ایک دن پڑے رہتے تھے، پوری رات پڑے رہتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جاوے کہ ہمارے شوہر آ گئے ہیں، وہ اچھی حالت میں ہو جائے، اس حالت میں آ جائے جس حالت میں شوہر اس کو پسند کرے۔ کیا اسلام کی تعلیمات ہے! یہ تو ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم نے اسلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اجازت لینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت میں بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اجازت مانگی، اولیجو کا ترجمہ ہوتا ہے کیا میں گھس آؤں، ایسا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے خادم سے کہا جاؤ ان سے جا کر باہر جا کر کہو کہ پہلے سلام کرو اور پھر یہ کہو ادخلوا، کیا میں اندر آؤں، گھس جاؤں نہیں، ایسا کہو اندر آؤں، اچھا الفاظ بولو۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے خادم سے کہا تو اس صحابی نے سن لیا۔ وہ تو بیچارے عجیب دور میں زندگی گزارتے تھے، یہ تو مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی تو یہ تعلیمیں ان کو ملی تھی، تو اس نے سن لیا۔ پھر اس نے کہا السلام علیکم ادخلوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، کیا میں اندر تشریف لاؤں، میں اندر آؤں؟ آپ نے اجازت دی۔ اس سے معلوم ہوا اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کیا جاوے اور پھر پوچھا جاوے کہ کیا میں اندر آؤں، وہ بھی اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں کہا جائے کہ سامنے والے کو خراب نہ لگے، اچھا لگے۔ اسی طریقے سے شعب الایمان میں بیہقی کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان لوگوں کو اجازت نہ دو لمن لم یبدأ بالسلام، جو شخص سلام سے پہل نہ کرے، جو پہلے سلام نہ کرے اس کو اجازت بھی نہ دو گھر میں آنے کی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کی کتنی بڑی اہمیت ہے، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم تو اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو پہچانتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرو ہر مسلمان کو، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، وہ لمن لم تعرف، اور جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ زیادہ سلام کرنے والے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ تکبر باقی نہیں رکھتے۔ بہت بڑا انعام دنیا میں مل جاتا ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے، اس کے دل میں تکبر نہیں رہتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے
کہ پہلے سلام کرو اور پھر اجازت مانگو، جو سلام نہ کرے اور اجازت مانگے تو اس کو اجازت نہ دو۔ اسی طریقے سے یہی عمل حضرات صحابہ کا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل عمر، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا عمر گھر میں آ سکتا ہے؟ یہ الفاظ بولتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا لکھا ہوا ہے، وہ کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ یدخل ابو موسیٰ والسلام علیک یا رسول اللہ یدخل اشعری، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا ابو موسیٰ گھر میں آ سکتا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا اشعری گھر میں آ سکتا ہے؟ ایسا اجازت لیتے تھے۔ کتابوں میں سب باتیں لکھی ہوئی ہے، سب محفوظ ہے۔ اب ہمارے اپنے گھروں کے اندر آج کے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ باہر سے ڈیلے سے سلام کریں گے تو جواب پہنچے گا نہیں، ہمارا سوال نہیں پہنچے گا تو سامنے سے جواب کہاں سے آئے گا؟ تو وہاں اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اجازت اس طریقے سے لے، کوئی ایسی آواز کرے جس سے دور والے تک بھی آواز پہنچ جاوے، لیکن ایسی آواز نہ کرے کہ سوتا بھی جاگ جاوے، چھوٹے بچے بھی اٹھ جاوے، یہ بھی تکلیف ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرات صحابہ اجازت لیتے تھے تو ڈھیک نہیں مارتے تھے دروازے پر، فرماتے ہیں ناخن مارتے تھے انگلیوں کے، ایک ہوتا ہے اس طریقے سے ناخن مارنا، وہ ہوتا ہے ڈھیک مارنا، تو ڈھیک نہیں مارتے تھے، ہاتھ کا پنجہ نہیں مارتے تھے، مکہ نہیں مارتے تھے، انگلیاں مارتے تھے جس سے کم آواز ہو۔ یہ طریقہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اجازت لینے کا طریقہ ہے۔ آج کے زمانے میں بہت ساری جگہوں پر ڈور بیل ہوتی ہے، گھنٹی ہوتی ہے، اجازت اس سے ہو جائے گی، گھنٹی بجاؤ سامنے والے تک بات پہنچ گئی، اجازت ہو گئی۔ اچھا یہ تو ہے اجازت لینے کا طریقہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اجازت لی لیکن سامنے والے کی طرف سے اجازت ملی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنے کا؟ فرمایا آپ نے اجازت لی تو اجازت ٹھیر ٹھیر کر 3 مرتبہ اجازت لو، اگر اجازت مل جائے فبیہا ٹھیک ہے، اگر نہیں ملی تو بغیر دل میں کچھ سوچے ہوئے ڈائریکٹ واپس چلے جاؤ۔ یہ ایک عجیب طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے صحابہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے اور آپ نے گھر کے دروازے پر جا کر کے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر دوسری مرتبہ آپ نے سلام کیا، دوسری مرتبہ بھی گھر سے کوئی جواب نہیں آیا، تھوڑی دیر آپ کھڑے رہے، تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا، تیسری مرتبہ بھی جب سلام کا جواب نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے، جا رہے تھے آپ، اندر سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا نبی اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ آپ آئیے تشریف لائے ہمارے گھر میں۔ وہ اصل میں آپ کی سلام تو میں سن رہا تھا لیکن میرے دل میں بات آئی کہ نبوت والی زبان سے میرے گھر پر سلام اور برکت کی دعا ہو رہی ہے، اس لیے میں آہستہ سے جواب دیتا رہا، ایک کی بجائے 3 مرتبہ مجھے دعا نصیب ہو گئی، اس لیے میں نے آپ کو آواز سے جواب نہیں دیا، آپ اندر تشریف لے آئے۔ وہ بیچارے اپنی سوچ اور محبت کے اندر تھے مست، انہیں کیا پتا کہ پہلی ہی مرتبہ میں قدم بوسی کو اچھا سمجھا جاتا ہے، فوراً اللہ کے نبی کو گھر میں لے گئے اور آپ دل میں کچھ خراب لگائے بغیر ڈائریکٹ گھر میں چلے بھی گئے، یہ نہیں کہ آپ سے اجازت لی اور آپ نے جواب نہیں دیا، اب میں نہیں آؤں گا، برا سوچنے کا بھی نہیں، ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ بیت الخلاء میں ہو، کوئی ایسی حالت میں ہو غسل خانے میں آپ کو جواب نہ دے سکتا ہو سکتا ہے صرف مستورات ہوں وہ جواب نہ دے، اس لیے اگر اجازت نہ ملے تو برا نہ مانے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اجازت ملی، اللہ کے نبی گئے، حضرت سعد بن عبادہ نے آپ کی اچھی مہمان نوازی کی۔ آج کل ایک یہ بھی تکلیف ہے کہ لوگ
دستک دیتے ہیں اجازت لینے کے لیے، اور جب اجازت دینے والا پوچھتا ہے کہ بھائی کون ہے، تو سامنے والا چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے۔ یہ نو بولنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کا سنا دوں۔ ایک مرتبہ اپنی جگہ کے اوپر تھے تو کسی نے دروازے پر دستک دی، تو پوچھا مغیرہ نے بھائی کون ہو، تو باہر سے جواب آیا میں ہوں۔ کیا کہا؟ میں ہوں۔ حضرت مغیرہ نے کہا میرے دوستوں میں کسی کا نام میں تو نہیں ہے، میرے دوستوں میں سے کسی کا نام میں تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے روایت بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور دروازے کو باہر سے دستک دی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے، تو جابر نے کہا میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرمایا میں کیا، یعنی آپ کو یہ اچھا نہیں لگا۔ یہاں سے یہ تعلیم دی گئی کہ آپ نام بتا دیا کرو کہ میں یہ ہوں، جیسے حضرت عمر نے نام بتایا، ابو موسیٰ اشعری نے نام بتایا، اسی طریقے سے اجازت لینے والا یہ نام بتا دے کہ میں یہ ہوں۔ اچھا جواب کون دے گا؟ مرد ہو تو ڈیلا کھول کر کے سامنے جواب دیں گے، عورتیں نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے عورتیں جاوے سامنے، عورتیں ہو تو پردے میں جواب دیں۔ بلکہ عورتوں سے تو یہ کہا گیا مردوں کی غیر حاضری میں اگر کوئی بندہ تمہارے گھر پر آوے تو وَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ امہات المؤمنین، امت کی مائیں۔ میں نے ابھی سبق شروع اسی وقت کہا کہ ازواج مطہرات، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے گھر پر اگر کوئی اجازت لینے آوے تو آپ تھوڑے کڑک انداز میں جواب دو، آواز میں نرمی پیدا نہ کرو۔ وَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ۔ ہمارے یہاں تو عورتیں سامنے ہی چلی آتی ہیں اور بڑے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ جواب دیتی ہے غیر محرم کو، تمہارے بھائی نہیں ہیں، کام سے گئے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کو یہ کہا گیا وَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اور تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر آپ اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو گے تو وہ بندہ لالچ کرے گا جس کے دل میں بیماری بھری ہوئی ہے۔ اجازت لینے والے صحابہ کی مقدس جماعت اور اجازت دینے والی اور جواب دینے والی امہات المؤمنین نبی کی پاک بیویاں، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نرمی سے اجازت دو گے تو سامنے والے کے دل میں کھٹکا پیدا ہوگا، شیطان ان سے پھر آگے راستے نکلوائے گا۔ اب سوچے اگر ہماری عورتیں اس طریقے سے ڈائریکٹ سامنے آ جائے گی اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ غیر محرم کو جواب دے گی تو کیا اس سے گناہ والے راستے نہیں کھلیں گے؟ یہی حال اجازت دینے والا کا جو ہوتا ہے، وہیں ہمارے گھر اگر کوئی دعوت دینے کے لیے آوے، کنکوتری لے کر کے آ رہا ہے، ٹپال لے کر کے آ رہا ہے، تو بھی یہی حکم ہے کہ عورتیں جائے تو پردے میں جائے، تھوڑا خیال رکھے۔ بڑی عمر کی اماں ہیں وہ جاوے، وہ بھی اس طریقے سے جاوے کہ صرف چہرہ کھلا ہو، بال کھلے ہوئے نہ ہو، آستین چڑھائی ہوئی نہ ہو، آستین اتار کر کے، کیونکہ پہنچوں تک ہاتھ کھلا رکھنا، پہنچوں تک ہتھیلی کھلی، اس میں تو کوئی حرج نہیں، اس سے آگے کھلا رہے گا، یہ تو سطر کھلنا ہوا عورت کا۔ یہ سب عورتوں کو بتائے گا کون؟ ہمیں سکھانا پڑے گا۔ اس لیے یہ سب باتیں دین کے متعلق ہیں جو اس آیت کے اندر تفسیر میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ایک آیت جو بیان کی گئی تھی کہ جس گھروں کے اندر کوئی رہتا نہ ہو وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ یا نبی اللہ، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے، جیسے مکہ کے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، راستے میں مسافر خانے ہوتے ہیں، تو وہاں اجازت کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر کے کہنے کے اوپر اس آیت کا ٹکڑا اترا تھا۔
کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ایسے گھروں میں جانے میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جس کے اندر کوئی رہتا نہ ہو اور تمہیں تھوڑی ضرورت ہو۔ آیت کا ترجمہ پورا کر دوں، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اسی آیت کے ذیل میں مفتی شفیع صاحب نے 2-4 مسئلے لکھے ہیں، پہلے وہ مسئلے میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ ایک فرمایا آپ نے اجازت لینے کا حکم بیان کیا گیا ہے اور حکمت یہ بیان کی گئی کہ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ فون کرنے سے پہلے بھی یہ سوچ لیا کرے کہ میں ابھی فون کر رہا ہوں، سامنے والے کا سونے کا ٹائم تو نہیں ہے نا۔ سونے کے ٹائم پر بغیر ضرورت کے فون کرنا، جو کام عصر کے بعد بھی پورا ہو جاتا ہے اس کو 3 بجے فون کر کے کہنا، پتہ ہے سامنے والا سو رہا ہے۔ جو کام جلدی دن میں بھی پورا ہو سکتا ہے اس کو رات کو 12 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے فون کرنا، اس میں لوگوں کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ رات کو 12 بجے، 12:15 بجے، 12:30 بجے عام دنوں میں فون آتا ہے، نماز کے اوقات میں، ہاں نماز کے وقت میں پتہ ہے کہ یہ امام ہے، یہ مولوی صاحب ہے، یہ ساتھی نماز کا پابند ہے، تو بھی نماز کے ٹائم میں فون کرا ہے۔ اب کبھی غلطی سے موبائل چالو رہ گیا تو گھنٹی بجی۔ یہ سب اجازت کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ اب رات کو فون کر کے کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ کیوں بھائی رات کو تو 4 دوست بیٹھے تھے نا، تو ضرورت پڑی کہ باتوں میں بات ہے کہ چلو مولوی صاحب کو پوچھ لیں۔ ارے بھائی یہ بھی یاد رکھو، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماء کی جماعت دی ہے، یہاں پر بہت سارے علماء ہیں، لیکن ضرورت کی چیزیں پوچھا کریں، بغیر ضرورت کی چیزیں علماء کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی بھی مسلمان کو سونے کے ٹائم پر فون نہ کرے۔ دوسری بات، اگر موبائل رکھا ہے، فون رکھا ہے، تو ایسا ٹائم ہے کہ جس میں فون اٹھا سکتے ہیں تو اس میں فون اٹھا لیں، گھنٹی بجتے رہے اور بیچارہ وہ سامنے والا فون کرتا ہی رہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں رات کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم نہیں اٹھاؤ تو بات الگ ہے۔ یہ بھی مفتی شفیع صاحب نے یہاں پر مسئلہ لکھا ہے۔ تو یہ سب باتیں دین کے متعلق اسی آیت کے ذیل میں آتی ہے۔ اب زکوٰۃ کے متعلق ایک بات بتا دوں، وقت چونکہ ہو گیا ہے، صرف ایک بات بتا دوں۔ ہمارے اپنے گھروں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے، ان کے الگ الگ بیٹے ہوتے ہیں، باپ نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ تو گھر میں کما کر کے 10,000 ہر مہینے مجھے دے دے، باقی بچے وہ تیرے۔ بیٹے سے بھی کہہ دیا، بھلے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن کہہ دیا ہے۔ بیٹی سے بھی کہہ دیا، تیرے پیسے تیرے پاس رکھ، مجھے نہیں چاہیے۔ اب باپ زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو کہتا ہے میں نے زکوٰۃ نکال لی، اور بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ ابا نے نکال لی، بیٹے کے پیسوں کا حساب نہیں ہوتا۔ تو دیکھو بیٹے کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، بیٹے کو باپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تیرے پیسے تو الگ رکھ، اب بیٹے نے اپنے پاس وہ پیسے رکھے اور وہ پیسے اتنی مقدار کو پہنچ گئے جس میں نصاب کا مالک بن جاتا ہے، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس بندے پر بھی، اس لڑکے پر بھی الگ سے زکوٰۃ فرض ہوگی، الگ سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے لوگ جب بھی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، میں نے بہت دیکھا، جب بھی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب میری بیوی کے پاس داگینوں تو ہے لیکن میرے اوپر 3 لاکھ کا قرضہ ہے، کیا کروں، زکوٰۃ تو نہیں ہوگی نا؟ سوال سننا برابر، میری بیوی کے پاس داگینے تو ہے، 3 تولے کا ہار ہے، لیکن میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی داگینے کا مالک بیوی ہے اور قرضہ تیرے اوپر ہے، تو الگ ہے بیوی الگ ہے، بیوی پر زکوٰۃ ہوگی تیرے اوپر نہیں ہوگی۔ اس لیے خیال رکھے، قرضہ مردوں پر ہوتا ہے، عورتوں پر نہیں ہوتا، اور داگینے بیوی کے پاس ہوتے ہیں، عورت تو مالدار ہوتی ہے، غریب سے غریب گھرانے کی عورتیں بھی مالدار ہوتی ہیں، کیونکہ 1/2 تولہ سونا تو ہوتا ہے، کل کا بھاؤ 60,000 روپے سونے کا ہو گیا، 30,000 کا 1/2 تولہ ہوتا ہے، ایک کانٹا نے ایک پٹی نے 2-4 ہزار روپئے نہیں گیا تو 36-37 ہزار روپئے ہو جاتے ہیں، 37,000 پر کل زکوٰۃ واجب ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہے، خالی آدھے تولے کی بسکٹ ہے، میرے اوپر 5 لاکھ کا قرضہ ہے۔ یہ تکلیف اس لیے ہے کہ شوہر کو زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ اگر عورت زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی، پیسے نہیں ہیں اتنے، تو ضروری ہے کہ وہ عورت اپنے داگینے کو بیچ کر کے زکوٰۃ دے، باقی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے کریم آقا، رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے، اللہ رحمت والا عشرہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، باقی جو دین بچے ہیں اس کو صحیح قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تیری رحمت سے ہمیں اور ہمارے گھرانے کو، ہمارے پورے خاندان کو، ہمارے رشتہ داروں کو کسی کو محروم نہ فرما۔ سارے مسلمانوں کے تیری رحمت نصیب فرما۔ تیری رحمت سارے مسلمانوں کو، پوری دنیا میں بسنے والے زندہ اور مرحومین سب کو تیری رحمت خوب نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اپنے فضل اور پیارے آقا کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔